السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے عام انتخابات کے لیے فوج اور سول آرم فورسز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ حساس علاقوں میں کوئک رسپانس فورس کے طور پر آرم فورسز فرائض سر انجام دیں گی۔ بلہ اہم نہیں، لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن و الیکشن کمشنر کیس کی سماعت انتخابات کے بعد تک ملتوی۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو پی ٹی آئی سے انتقام لیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وعدہ ہے اگر وزیر اعظم بنا تو کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلاول سے پوچھتا ہوں کیا نواز شریف کی انتقامی سیاست آج نظر آ رہی ہے۔ کراچی میں بذریعہ خفیہ سرنگ ڈیزل چوری پکڑی گئی۔ مل مالک گرفتار۔ نان ڈیوٹی ڈیزل چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر کے معلوم کریں گے کہ یہ چوری کب سے جاری تھی۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے بارش کی نوید سنا دی۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ جمعے کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ معاشی اور انتخابی صورتحال سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ نے عام انتخابات کے لیے فوج اور آرمڈ فورسز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ معاشی اور انتخابی صورتحال سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ نے الیکشن کے دوران سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دی اور فیصلہ کیا گیا کہ حساس علاقوں میں کوئک رسپانس فورس کے طور پر آرمڈ فورسز فرائض سر انجام دیں گی۔ علاوہ ازیں وفاقی کابینہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور نجکاری بطور ممبران شامل ہوں گے۔ اس سے قبل وزارت داخلہ نے 8 فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں فوج کی کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعیناتی کی سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کی تھی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کے دوران فوج تعینات کرنے کے لیے خط لکھا تھا، جس میں 2,77,000 پاک فوج، رینجرز اور FCC کے اہلکاروں کی خدمات طلب کی گئی تھیں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران رکن کمیشن KP نے ریمارکس دیے ہیں کہ بلہ اہم نہیں، لوگ بانی PTI کو جانتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران رکن کمیشن KP نے ریمارکس دیے ہیں کہ بلہ اہم نہیں، لوگ بانی PTI کو جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے رکن سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے بانی چیئرمین PTI عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کیس کی سماعت کی، جس میں وکیل شعیب شاہین اور فیصل چودھری پیش ہوئے۔ وکیل شعیب شاہین نے کمیشن کے سامنے موقف اختیار کیا کہ آپ کے حکم کے مطابق حاضری لگانے آ گیا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ سماعت ملتوی کر دی جائے۔ گواہان کے بیانات اور شواہد ریکارڈ ہونے ہیں۔ 8 فروری کے بعد سماعت رکھ لیں۔ انتخابات تک کمیشن بھی مصروف ہے۔ تاثر جا رہا ہے کہ کمیشن ایک جماعت کے خلاف ہے، جس پر ممبر KPK نے جواب دیا کہ ہم پارٹی نہیں ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ مختلف جگہوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں۔ انتخابات 5 سال بعد آتے ہیں۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا،
جس پر ممبر KPK نے ریمارکس دیے کہ بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر KPK نے جواب دیا کہ شعیب صاحب آپ کے ہر پوسٹر پر بانی PTI کی تصاویر لگی ہیں، بلہ اہم نہیں، لوگ بانی PTI کو جانتے ہیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ وہ اگر چوتھی بار وزیر اعظم بنا تو PTI کارکنوں سے بدترین انتقام لے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ وہ اگر چوتھی بار وزیر اعظم بنا تو PTI کارکنوں سے بدترین انتقام لے گا۔ چینیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی سازش کو ناکام بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگر چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو PTI کے کارکنوں سے جو انتقام لیں گے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ ان کی سیاست تشدد اور انتقام کی سیاست ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھے، ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ پرانے سیاستدان عوام کی خدمت کے بجائے انتقام لینے کی سیاست کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ملک، عوام اور معیشت کو ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو انتقامی سیاست کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دیں گے۔ بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کرنا نہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ ہماری سیاست کا حصہ ہوگا۔ ہم اپنے 10 نکاتی معاشی منشور پر عمل درآمد کر کے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، عوام کی آمدن کو دوگنا کریں گے اور مستحق لوگوں کو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، موقع ملا تو پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے اور ان کے مالکانہ حقوق خواتین کے نام ہوں گے۔ تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کی امداد کے لیے بے نظیر کسان کارڈ بنائیں گے۔ وفاقی حکومت اشرافیہ کو 1500 ارب روپے سبسڈی دیتی ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے اشرافیہ سے لے کر چھوٹے کسانوں کی مالی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کے لیے یوتھ کارڈ لائیں گے تاکہ برسر روزگار ہونے تک ان کی مالی مدد کی جا سکے۔ دوسری جانب رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلاول سے پوچھتا ہوں کیا آج نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے؟ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول نے شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا؟ انہوں نے PDM بنا کر ضیاء کے وارثوں کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ جاوید ہاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی میں پارکو کی نان ڈیوٹی پیڈ زیر زمین لائن سے ایک آئل مل میں سرنگ بنا کر ڈیزل چوری کا انوکھا کیس پکڑ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی میں پارکو کی نان ڈیوٹی پیڈ زیر زمین لائن سے ایک آئل مل میں سرنگ بنا کر ڈیزل چوری کا انوکھا کیس پکڑ لیا۔ کراچی سے وائٹ آئل پائپ لائن کے ذریعے نان ڈیوٹی ڈیزل چوری کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل کسٹمز انٹیلیجنس فیض چدھڑ کی ہدایت پر ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کراچی نے آج صبح سویرے کارروائی کی۔ حکام کے مطابق پورٹ قاسم کے قریب خوردنی تیل نکالنے والی مل کی انتظامیہ چوری میں ملوث پائی گئی، جہاں کسٹمز انٹیلیجنس نے آج صبح 3 بجے چھاپہ مار کارروائی کی۔ خفیہ اطلاع پر کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے کراچی میں واقع مشتبہ صنعتی احاطے کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کے مطابق آئل مل کے احاطے میں 174 فٹ لمبی خفیہ سرنگ پکڑی گئی جس کے ذریعے سفید پائپ لائن نکالی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خفیہ پائپ لائن سے نان ڈیوٹی پیڈ ڈیزل چوری کیا جا رہا تھا۔ خفیہ کارروائی میں تقریباً 20 ملین روپے کا 65,000 لیٹر ڈیزل برآمد کرتے ہوئے مل مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر کے معلوم کریں گے کہ یہ چوری کب سے جاری تھی۔ حکام کی جانب سے خفیہ سرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی تیل کی چوری کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے مختلف علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ جمعے کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے مختلف علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ جمعے کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ہے جہاں کا درجہ حرارت -11 ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت استور میں -7، قلات میں -6، دیر اور کوئٹہ -3 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد اور پشاور 2، لاہور میں 5،
کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ کراچی میں آج موسم خشک، صبح اور رات میں خنک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تفصیلات کے مطابق طویل خشک موسم کے بعد محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ جمعرات سے بارش برسانے والے بادل خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں داخل ہوں گے اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعے کو بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔